السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان رزق کے غیبی خزانے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ جو بھی ان سے محبت کرے گا وہی غالب اور اجر پائے گا۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، جان لو کہ زندگی کے ایام گنے چنے ہیں، پھر سب کو آخری منزل کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ہر نفس سے اسی کا وعدہ لیا گیا ہے کہ ان کی زندگی ایک خاص وقت تک ہے جس زندگی میں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن پھر انہیں اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا، یہی لوگ فاسق و فاجر تھے۔ اے مسلمانوں، جان لو کہ ہر وہ کام بندے کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ رزق۔ کیا آپ نے کبھی تخیل کیا کہ اگر لوگوں کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا تو پھر یہ لوگ کتنا ظلم کا بازار گرم کرتے، کتنا فساد اور سرکشی کرتے؟ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے تو پھر لوگ آپس میں ظلم کرتے اور سرکشی کرتے، بلکہ ایک دوسرے کو بھلا دیتے اور دوسروں سے غافل ہو جاتے۔ مگر رزاق تو ان چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے، وہ تو کریم ہے اور قوت والا ہے۔ وہ نہ تو ذرہ برابر کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی سرکشی، نہ کسی کو بھولتا ہے اور نہ ہی کسی سے غافل رہتا ہے، بلکہ وہ تو لگاتار فضل کرتا اور نعمتیں نشاور کرتا ہے۔ وہی تو رحم کرنے والا اور لطیف اور خبردار ہے۔ کیا تم اس کی نشانی اپنے نفسوں میں نہیں پاتے؟ کیا تم اپنے نفس میں غور نہیں کرتے؟ اور آسمان کی طرف دیکھو، تمہارا وعدہ کیا گیا رزق وہیں سے تو آتا ہے۔ پس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ ہمارا وعدہ اسی طرح یقینی ہے جس طرح تمہارا اپنا بولنا، کیونکہ تمہیں اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ منہ سے کیا کہہ رہے ہو، اسی طرح یہ بھی کامل یقین کی بات ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، بلا شبہ رزق کی تلاش میں لوگ اپنے دلوں سے کام کاج کرتے ہیں، اپنی عقلوں کو صرف کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ عز شانہ نے ساری مخلوق، خواہ وہ جنات ہوں یا انسان، سب کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن، قوی ہو یا ضعیف، چھوٹا ہو یا بڑا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر اس کی روزی اللہ پر ہے، اور جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ وعدے کتاب میں ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، کسی بندے کا رزق اس دنیا سے ختم نہیں ہوتا، ہر شخص کے حصے کا رزق اس دنیا میں موجود ہے۔ اس دنیا کو کوئی شخص اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ہی رزق طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کا رزق اس وقت سے لکھ رکھا ہے جب وہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، جو کہ صادق اور مصدوق ہیں، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کے ماں کے پیٹ میں مکمل کی جاتی ہے، 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی وقت تک منجمد خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے،
پھر اتنے ہی روز تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ بدبخت یا نیک بخت۔ اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ متفق علیہ۔ اے مسلمانوں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو بعض اسباب کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ اگر یہ اعمال کرتے رہو گے تو میں تمہیں اپنے خزانے سے رزق دیتا رہوں گا۔ جن اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ سے ڈر گیا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت ڈال دے گا، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے لیے ہر شکل میں اور اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے اعمال کے سبب ان کی گرفت کر لی۔ اسی طرح رزق میں وسعت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار مینا برسائے گا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھا دے گا، اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے کثرت کے ساتھ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل آسان فرما دیں گے اور ہر تنگی سے نجات کا راستہ فراہم کریں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچے گی جہاں اس کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ رواہ ابو داود و اسناد صحیح۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ استغفار کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے اور بارش کی طرح برستا ہے۔ اسی طرح رزق کی وسعت کے اسباب میں سے ایک توکل کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اس کو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس پلٹتے ہیں۔ رواہ مسند احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق کے لیے کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو بھی حصول رزق کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اصل میں توکل کے بارے میں ہے، مگر رزق کے حصول میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے فرمایا ہے کہ اگر تم توکل کرو گے تو تمہارے پاس رزق بغیر تکلف اور بغیر مشقت کے پہنچ جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ فارغ بیٹھے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انہی اسباب سے حلال رزق عطا فرمائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، سو تم اس کے راستے میں چلو پھرو اور اللہ کے رزق سے کھاؤ اور اسی کے پاس پھر کر جانا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے زمین پر سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ان دونوں آیات کے تناظر میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق تلاش کرنا جہاد جیسا ہی ہے، کیونکہ آیت میں دونوں چیزوں کو ایک ہی جگہ پر جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسے نہ کرے کہ وہ رزق کو طلب کرے اور فارغ بیٹھا رہے اور کہتا رہے اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اور تم جانتے ہو کہ آسمان سے نہ تو سونا اور نہ ہی چاندی کی بارش ہوتی ہے۔ اصل میں توکل کا محل دل ہے اور محنت کا محل بندے کے اعضاء ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے کہا کہ پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ پھر اس شخص نے اپنی اونٹنی کو باندھا اور کہا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا۔ اخرج الحاکم و اسناد حسن۔ اسی طرح رزق میں وسعت کے اسباب میں سے ایک سبب صلہ رحمی کرنا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑے۔ رواہ البخاری۔ ایک اور حدیث میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے رزق میں کشادگی چاہے اور لمبی عمر پانے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ مزید ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے اور اسے بری موت سے بچا لیا جائے تو وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ کی حکمت اور فضل پر ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے مال خرچ کرنے کو رزق کی وسعت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہہ دو بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو سو وہی اس کا عوض دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ بہت کشائش کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دو چیزیں شیطان اور دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ شیطان فقر سے ڈراتا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے خرچ نہ کر، اور تمہیں بدلے میں فحاشی کا حکم دیتا ہے کہ فحاشی میں خرچ کر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اگر تم اس کے راستے میں خرچ کرو گے، اور تمہارے رزق میں بھی وہ وسعت ڈال دے گا۔ اسی طرح حدیث قدسی میں ہے اے ابن آدم خرچ کر تم پر خرچ کیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندہ صبح کو اٹھے تو دو فرشتے آسمان سے اترتے نہ ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روک کر رکھنے والے کو مال کو ہلاک فرما۔ رواہ البخاری۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں مقدور والا اپنے مقدور کے موافق خرچ کرے، اور اگر تنگ دست ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی قدر جو اسے دے رکھا ہے۔ عن قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی فرما دے گا۔ اے اللہ کے بندو، رزق کی وسعت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کمزوروں اور محتاجوں سے احسان کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم نہ مدد کرو اور نہ کھانا کھلاؤ مگر اپنے ضعفاء اور غرباء کو ہی۔ رواہ البخاری۔ ضعفاء سے مراد جن کی حاجات ہیں، فقیر اور مساکین، مریض اور جن کا خرچ ان کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اسی طرح رزق میں برکت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح اطاعت کرنا، معصیت سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا بھی رزق کی کشادگی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ معصیت اور گناہ سب سے بڑا دروازہ ہے جو رزق کو بند کر دیتا ہے، اور یہ رزق کی بندش صرف اس شخص تک نہیں ہوتی بلکہ اس میں پوری امت شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہ اور معصیت سے رزق کے حصول کے اسباب مشکل تر ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے
اور اگر مکہ والے سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو بافراط پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس ارزانی میں ان کا امتحان کریں، اور جس نے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑا تو وہ اسے سخت ترین عذاب میں ڈالے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیمانہ بات کہہ کر لوگوں کو جائز آمدنی اور جائز مصارف کی طرف مؤثر توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی نفس اپنا رزق پورا کیے بغیر فوت نہیں ہو سکتا، تو سن لو، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اسے طلب کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں جو انعامات ہیں وہ محض اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح حصول رزق کے لیے ہم اپنی ملازمت، کاروبار اور تعلیم و تعلم میں جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، جان و مال اور وقت کی قربانیاں دیتے ہیں، اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے ان اسباب کو بھی اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔